السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے پتا جی؟ نرملا کماری اب بھی رو رہی تھی۔ راجہ رتن سنگھ اور رام دیو کے درمیان بدی اور گناہ کا طاقتور رشتہ موجود ہے جو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک ایک فریق اپنا راستہ نہیں بدل لیتا۔ رام دیو عیار ہے، اس لیے راجہ رتن سنگھ کے ظلم و تشدد کو بھی دیوتاؤں کا آشیرواد کہتا ہے۔ چتوڑ کے عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی تعریف کرتا ہے، اور پھر یہی ذلت آمیز خوشامد راجہ رتن سنگھ کے عشرت قدے میں اسے گہری نیند سلا دیتی ہے۔ اس نے اپنے آشرم کی بنیاد ڈال کر اہل چتوڑ کو مندروں سے دور کر دیا۔ جو کام شیو گنیش اور شنکر کرتے تھے وہ کام راو دیو کرنے لگا۔ سادہ لو اور جاہل عوام اس کی شوبدہ بازیاں دیکھ کر آشرم کی سیڑھیوں پر سجدے کرنے لگے۔ معصوم لڑکیاں مذہبی تعلیم سیکھنے کے شوق میں رام دیو کے آشرم میں پہنچنے لگیں۔ وہ تمام دوشیزائیں جو ایک بار آشرم میں داخل ہو گئیں پھر وہ کبھی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر نہیں پہنچی۔ آشرم اور راجہ رتن سنگھ کے عشرت قدے کے درمیان ایک خفیہ سرنگ موجود ہے۔ یہ ناشگفتہ کلیاں اس سرنگ کے ذریعے راجہ رتن سنگھ کی خلوت خاص میں لے جائی جاتی ہیں، اور پھر ظلم و ہوس کی گرم ہوائیں ان کلیوں کو جھلسا کر رکھ دیتی ہیں۔ رام دیو قوم کی بیٹیوں کا تاجر ہے اور اس تجارت نے اسے مہاتما بنا دیا ہے۔ رانی پدمنی راجپوت سمراٹ کے اس گھناؤنے فعل پر کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ نرملا نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، اس کے لیے اس کا شوق آرائش ہی کافی ہے۔ وکرم سنگھ کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ اس کا غرور حسن برقرار رہے اگر چتوڑ کی ایک ایک دوشیزہ کا دامن بھی چاک ہو جائے تو پدمنی کے خواب ناز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اسی طرح سوتی رہے گی کہ راجہ رتن سنگھ اس کا غلام ہے۔ مگر ان راجپوت سرداروں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب نرملا کی آواز بھی شعلہ ریز ہو گئی تھی۔ رانی پدمنی کی توہین پر سلطان علاؤالدین خلجی کو قتل کرنے کی قسم کھانے والوں کو اپنی قوم کی دریدہ لباس اور بے آنچل بیٹیاں نظر نہیں آئیں؟ نہیں، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب کے سب رام دیو کے کاروبار ہوس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ چتوڑ کے ناموس کی شراب قطرہ قطرہ ہر اس شخص کے ہونٹوں تک پہنچتی ہے جو اقتدار میں شریک ہے۔ غصے کی آگ سے وکرم سنگھ کا چہرہ بھی جل رہا تھا اور ہونٹ بھی۔ مائی بھانمتی نے انصاف مانگا تھا تو طوائف زادی کہلائی۔ آنند پال نے ہونٹوں کو جنبش دی تو ان کی زبان کاٹ دی گئی۔ اب میں بولا تو میری سزا بھی سنیاسی کے انجام سے مختلف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اپنے قدموں سے لپٹی ہوئی نرملا کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بیٹی، تمہیں اس المناک حادثے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تمہارا باپ اس فریب کار دنیا سے کسی بھی وقت رخصت ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ درندے اپنے خونی پنجوں کے ساتھ تمہاری طرف جھپٹیں۔ ممکن ہے کہ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی قرابت داری کے سبب تمہیں زندہ رہنے کی رعایت بخش دیں، مگر رام دیو کے کالے قانون میں معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہ لومڑیوں اور گدڑوں کی طرح چالیں چلے گا اور انسانی جسم کے ساتھ بھیڑیوں سے بدتر سلوک روا رکھے گا، مگر اس سے پہلے تو میں خود کو آگ کے حوالے کر سکتی ہوں۔ نرملا کی اداسی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، یہ تو آخری صورت ہے۔ وکرم سنگھ نے نرملا کے خیالات کی نفی کرتے ہوئے کہا، اگر عزت اور وقار محفوظ رہ سکتے ہیں تو انسان کو زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں تمہیں ایک پرسکون اور آبرومندانہ زندگی دے کر اس بے وفا دنیا سے منہ موڑنا چاہتا ہوں، اور تمہیں وہ زندگی اس طلسم کدے کے اندر ملے گی۔ وہاں زندگی کا ایک سچا سفیر موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے سر سے موت ٹل جائے گی۔ اگر وہ بینائی سے محروم ہو گیا تو تم اس کا سہارا بنو گی۔ آفریدی میرے دور اقتدار میں اندھا ہوا ہے، اس لیے اس کا علاج بھی مجھ پر فرض ہے۔
جب تک مجھے سانسوں کا سرمایہ حاصل ہے اس وقت تک میں خود اس کی نگہداشت کر رہا ہوں، اور جب فرشتہ اجل میری سانسیں غصب کرے گا تو پھر اس فرض کو اس شخص کی بیٹی تکمیل تک پہنچائے گی جو تمام عمر اپنے خیالات اور نظریات کی آگ میں تنہا جلتا رہا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ دشمنوں پر غالب آ جائیں، یکا یک نرملا نے پر امید لہجے میں کہا۔ ایک جسم ناتواں اور لاکھوں پتھر، تمہیں اندازہ ہے نرملا کہ کتنے زخم اس شخص کا مقدر بنیں گے؟ نہیں میری بیٹی، خدا تمہیں وہ منظر کبھی نہ دکھائے۔ میں بہت دن جی لیا، اپنے باقی دن تمہارے نام اور ان آنے والوں کے نام لکھ رہا ہوں جو سچ کی امانت کا بارے گراں اٹھائے ہوئے چتوڑ کی طرف آئیں گے۔ چندر سنگھ نصف شب سے پہلے بمل شاہ کے مندر پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مائی بھانمتی سو چکی ہوں گی، مگر جب چندر سنگھ نے ایک داسی سے پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ مائی جاگ رہی ہیں، مگر وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتی۔ تم مائی کے حضور عرض کرو کہ ان کے داس مہا منتری وکرم سنگھ کا ملازم شرف باریابی چاہتا ہے۔ چندر سنگھ نے اس قدر عاجزانہ لہجے میں کہا کہ داسی حیران رہ گئی۔ یہ عزت و احترام تو خود راجہ رتن سنگھ کو بھی حاصل نہیں تھا۔ داسی نے چندر سنگھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور کچھ سوچتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی، جہاں مائی بھانمتی آنکھیں بند کیے اپنے گیان میں غرق تھی۔ مائی، میری یہ جرت نہیں تھی کہ میں اس وقت آپ کی خلوت میں داخل بھی ہو سکوں، مگر آپ کے داس وکرم سنگھ کا خادم خاص ایک خاص پیغام کے ساتھ دروازے پر سر جھکائے کھڑا ہے۔ داسی کی آواز بھی کانپ رہی تھی اور جسم بھی۔ مائی نے آنکھیں کھول کر لرزتی ہوئی داسی کو دیکھا اور بڑے فکر انگیز لہجے میں کہا، اس وقت آدھی رات کے وقت مہا منتری پر کیا بپتا پڑی ہے کہ اس نے سورج نکلنے کا بھی انتظار نہیں کیا؟ اسے جلدی بھیجو۔ مائی بہت بے قرار نظر آ رہی تھی۔ چندر سنگھ بے تابانہ داخل ہوا اور مائی کے قدموں پر سر رکھنے کے لیے زمین بوس ہونے لگا۔ کھڑے رہو کہ یہ سجدہ میرے یہاں حرام ہے۔ رتن سنگھ کے آداب اس کے دربار میں دفن کرو، مائی بھانمتی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور پھر فوراً ہی پریشان ہو کر پوچھنے لگی، سب خیریت تو ہے؟ وکرم سنگھ نے تمہیں آدھی رات کو یہاں کیوں بھیجا ہے؟ رانی پدمنی کے حکم پر راجدوت کو اس قدر زد و کوب کیا گیا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ بہت دیر بعد اسے ہوش آیا تو راجوید نے یہ راز فاش کیا کہ دلی کا سفیر اپنی بینائی سے محروم ہو چکا ہے۔ خود مہا منتری نے بھی آفریدی سے دریافت کیا، مگر وہ یہ کہہ کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چندر سنگھ گھبرائے ہوئے لہجے میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا، اب مہا منتری آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ انہیں راجوید پر بھروسہ نہیں کہ وہ راجہ رتن سنگھ اور رام دیو کا غلام ہے۔ مہا منتری کے خیال میں وہ آفریدی کو جسمانی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مائی بھانمتی بہت دیر تک آنکھیں بند کیے کسی مجسمے کی مانند ساکت بیٹھی رہی۔ چندر سنگھ امید و بیم کی حالت میں اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا جس کی ہونٹوں کی جنبش پر ایک بہت بڑے فیصلے کا انحصار تھا، اور جب مائی بھانمتی نے لب کشائی کی تو چندر سنگھ کے چہرے پر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے۔ مائی وکرم سنگھ کے قاصد سے پرجوش لہجے میں کہہ رہی تھی، راجوید جھوٹ بولتا ہے، آفریدی کی بینائی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے۔ راجوید اگر اسے زہر دے کر بھی ہلاک کرنا چاہے تو وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ وقتی تکلیف ہے جو بہت جلد زائل ہو جائے گی۔ آفریدی کے مقدر میں کسی بت پرست کے ہاتھوں ہلاک ہونا نہیں لکھا ہے۔ جب آسمانوں کا فیصلہ کچھ اور ہے تو زمین والے پریشان کیوں ہیں؟ ہونے دو جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ آ کر رہیں گے، اور جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اسے مٹانے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کہہ کر مائی بھانمتی خاموش ہو گئی۔ جواب مل چکا تھا، اس لیے چندر سنگھ نے ادب سے سر جھکایا اور الٹے قدموں واپس جانے لگا۔
جب دروازے کے قریب پہنچا تو مائی بھانمتی نے پکار کر کہا، وکرم سنگھ سے کہنا وقت بہت کم ہے، موت اور بربادی کے درمیان مشورے ہو رہے ہیں، قہر کی لہر اٹھنے ہی والی ہے، اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد نجات حاصل کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لمحے کسی طوفان کی طرح گزر جائیں اور وہ کفِ افسوس ملتا رہ جائے۔ بعض اوقات کشف میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پردے کے کچھ حالات دکھا دیتے ہیں، باقی سب کچھ جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اتنا کہہ کر مائی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور چندر سنگھ ممل شاہ کے مندر سے نکل کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ پھر جب وہ رات کے پچھلے پہر مہا منتری کے محل پہنچا تو وکرم سنگھ شدید بے چینی و بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اور نرملا کماری اداس نظروں سے اس مشفق و مہربان باپ کو دیکھ رہی تھی جس کا سفینہ حیات، جس کی زندگی کی کشتی سیاست کے بھنور میں اس طرح الجھی ہوئی تھی کہ کبھی ڈوب جانے کا گمان ہوتا تھا اور کبھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ آسودہ سا حل ہو جائے گا۔ کیا خبر لائے ہو چندر سنگھ؟ مہا منتری نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ چندر سنگھ نے اپنے آقا کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے بڑی روانی سے ایک ایک بات کہہ ڈالی۔ آفریدی کی خبر سن کر مہا منتری چندر سنگھ سے لپٹ گیا۔ یہ فرط مسرت اور وارفتگی شوق کا عجیب مظاہرہ تھا۔ چندر سنگھ، تم اہل وفا کے سر بلند خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور اہل وفا ایسی ہی جاں فضا خبریں لے کر آتے ہیں۔ پھر جب چندر سنگھ نے اسے مائی بھانمتی کا آخری پیغام پہنچایا تو وکرم سنگھ سناٹے میں آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور لمبے بالوں کو اس طرح جکڑ لیا جیسے وہ شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر وقت گزر گیا تو میری زندگی رائے کان جائے گی، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وکرم سنگھ خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا، مگر میں وقت کو پکڑ لوں گا۔ اگر میرا جذبہ سچا ہے تو میرے انتظار میں چند ساعتوں کے لیے وقت کی رفتار خود بخود ٹھہر جائے گی۔ آقا، یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مہا منتری کی وحشت دیکھ کر چندر سنگھ لرز اٹھا۔ کچھ نہیں، تم جا کر سو جاؤ۔ وکرم سنگھ نے فوراً ہی اپنی ہیجانی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں صبح تم سے بات کروں گا۔ چندر سنگھ بجھے ہوئے چہرے اور تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلا گیا۔ چندر سنگھ کے جاتے ہی وکرم سنگھ مڑا اور نرملا کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر نرملا خاموش نہ رہ سکے۔ مائی کے اس پیغام کا کیا مطلب ہے؟ نرملا کی آواز میں ارتعاش اور آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ یہی کہ چتوڑ کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وکرم سنگھ نے نرملا کی خاطر مسکرانے کی کوشش کی، مگر یہ ایک ایسا تجسس تھا جس کے پیچھے ہزاروں غم پنہاں تھے، یعنی چھپے ہوئے تھے۔ موت اور بربادی کے مشوروں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر چتوڑ پر حملے کا منصوبہ ترتیب دے رہا ہے۔ قہر کی لہر اٹھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سلطان کی فوجیں دلی سے کوچ کرنے ہی والی ہیں، اور نجات حاصل کرنے سے مائی کا مقصد یہ ہے کہ سنیاسی آنند پال نے جس خدا کا اقرار کیا، ہمیں بھی اس خدا کی سچائی کا اعلان کر دینا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وقت ہمیں اتنی مہلت نہ دے۔ پھر نرملا کے خوبصورت چہرے پر ایک بڑا سوالیہ نشان ابھر آیا تھا۔ صبح قریب ہے، ہماری زندگی کی نئی صبح، سورج کے نکلنے اور آفریدی کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو۔ دوسرے دن مہا منتری نے انعام و اکرام دے کر راج وید کو رخصت کر دیا اور خود اس کمرے کے دروازے پر آیا جہاں 25 مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ وکرم سنگھ کو دیکھ کر وہ تمام سپاہی احتراماً خم ہوئے۔ مہا منتری ان کے ادب و احترام کا جواب دیتا ہوا دبے پاؤں کمرے میں اس طرح داخل ہوا کہ ہلکی سی آہٹ تک نہیں ہو رہی تھی۔ وکرم سنگھ نے ایک بار پھر وہی جگر شگاف منظر دیکھا۔ علی عامر آفریدی سفید پٹیوں میں اس طرح لپٹا ہوا تھا جیسے کسی شخص نے کفن اوڑھ لیا ہو۔ وکرم سنگھ تڑپ کر رہ گیا۔
اے عظیم نوجوان، تجھے کس جرم بے گناہی پر سزا دی جا رہی ہے؟ وکرم سنگھ نے دل ہی دل میں کہا اور آفریدی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریب پہنچ کر وکرم سنگھ آفریدی کے چہرے پر جھک گیا۔ شاہی سفیر کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وکرم سنگھ اس قدر قریب ہوا، آفریدی چونک کر کہا، کون؟ راجوید۔ آفریدی کی آواز میں وہی استقامت تھی۔ راجوید نہیں بیٹے، یہ میں ہوں مہا منتری وکرم سنگھ۔ شدت جذبات سے وکرم سنگھ کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ علی عامر آفریدی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، ایسی مسکراہٹ جو اپنے ہر زاویے سے زخمی اور شکستہ تھی۔ آپ تو صاحبان اقتدار میں سے ہیں، آپ کو اپنے عہدے کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ میری مزاج پرسی کے لیے رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کی فوج کا کوئی سپاہی یا ان کا کوئی خدمت گار ہی کافی تھا۔ ہم جس درجے کے لوگ ہیں اس پیمانے پر ہماری تواضع بھی ہونا چاہیے۔ براہ کرم آپ تشریف لے جائیں۔ میرے لیے راجوید یا کسی ملازم کی موجودگی بہت ہے، اور اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جب آداب سفارت ہی قتل کر دیے گئے تو پھر شاہی سفیر جیے یا مرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وکرم سنگھ آفریدی کے طرز کلام پر حیرت زدہ رہ گیا۔ موت کے منہ میں بھی وہی تیور تھے، بستر مرگ پر بھی وہی بے نیازی تھی، اور دست قاتل کو شہرک کے قریب دیکھ کر بھی زندگی کی وہی ادا تھی، سرفروشانہ ادا جو کسی ایک کا ہو جانے کے بعد دوسرے کی غلامی تسلیم نہیں کرتی۔ نہیں بیٹے، تم معمولی انسان نہیں ہو، وکرم سنگھ نے آہستہ سے آفریدی کے زخمی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم تنہا ایک پورا عہد سیاست ہو، ہندوستان کی تاریخ کا ایک مکمل باب ہو، علاؤ الدین خلجی کا عکس ذات ہو، اور دلی کے سلطان کا ایک زندہ اور متحرک حکم ہو۔ وکرم سنگھ نے آفریدی کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، سلطان کا وہی عکس ذات جسے اندھیروں کے حوالے کر دیا گیا، علاؤ الدین خلجی کا وہی حکم جس کی دھجیاں ہوا میں اڑا دی گئیں اور ایک ایک حرف جلال کو پیروں سے مسلا گیا۔ اگر میں اتنا ہی معتبر تھا تو خود رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کو میری عیادت کے لیے آنا چاہیے تھا۔ گفتگو کرتے وقت آفریدی کے چہرے پر کرب کی علامت نمایاں ہو جاتی تھی، اور یہ علامت ان زخموں کی سوزش کا نتیجہ تھی جو اس کے پورے جسم پر سجے ہوئے تھے۔ قاتل کسی کی عیادت کو نہیں آتے۔ سوزے دروں سے وکرم سنگھ کا لہجہ بھی جل اٹھا تھا۔ وہ تو تمہیں قتل کر دینا چاہتے ہیں، پھر مجھے اب تک ہلاک کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک بے دست و پا سفیر اور ہزاروں مسلح راجپوت، شرر فشاں تلواریں، زہر میں بجھے ہوئے تیز فولادی نیزے، کیا میرے قتل کے لیے اتنا ساز و سامان ناکافی ہے؟ رانی پدمنی چاہتی ہیں کہ میں خود اپنی گردن کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دوں؟ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، میں تو روزانہ ہی اپنی موت سے یہ سوال کرتا ہوں، اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے؟ وکرم سنگھ خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، آفریدی، کیا تم میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو؟ میں اب کچھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ آفریدی ہر شے سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ بیٹے، اب اس تلخ گفتگو کا وقت نہیں رہا، جو کچھ گزر گئی اسے فراموش کر دو۔ وکرم سنگھ کی مہربان آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہاری قوت بینائی زائل ہو گئی ہے یا تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ آپ ان دونوں حالتوں میں کس کو پسند کریں گے؟ آفریدی کے لہجے کی تلخی برقرار تھی۔ آفریدی، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ وکرم سنگھ کی آواز سے اس کے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ یہ میری زندگی کی کیسی عجیب مشکل ہے کہ میں تمہیں اپنی زبان نہیں سمجھا سکتا۔ تم رانی پدمنی کی قید میں نہیں، میرے مکان کے ایک محفوظ ترین کمرے میں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں یہاں تک کس طرح لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے آفریدی کو تمام واقعات تفصیل سے سنا ڈالے۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے تعاون سے الحمدللہ 4000 روپیہ جمع ہو چکا ہے۔
تو جو حضرات مزید تعاون کرنا چاہیں وہ اس نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے 7,000 روپے کرنا ہے اور 5 تاریخ کو ان کی طرف جو ہے سینڈ کرنا ہے۔ تو جتنا بھی آپ حضرات سے ہو سکے ضرور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔